احمد اویس صاحب، اخلاقیات کی ڈوری پہ تو کوئی اس وقت تو ریئل پالیٹکس ہو رہی ہے سر. یہ گھبرائے ہوئے اوبیسلی نون لیگ والے مانے یا نہ مانے، اور اس گھبراہٹ کے اندر شاید یہ ترمیم لے کر آئیں گے، اور مولانا جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل بھی جائیں. ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کے 4 ایم این ایز جنہوں نے ابھی تک نہیں جمع کرایا تھا پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کا، وہ بھی شاید ان کے ساتھ ووٹ دے دیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے نہیں نیگوشیٹ کریں ان سے؟ دیکھیے کریں کہ نہیں، میری کوشچن تو یہ ہے کہ دیکھیے نہ تو وہ کوئی اتنے ناسمجھ ہیں کہ ان کو ان حالات کی سمجھ نہیں ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. کوشچن تو یہ ہے کہ یہ اس وقت مایوپک ایٹیٹیوڈ ہے جسے کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنس، کہ اس وقت امیجیٹلی اپنا سروائیول ہے اور ان کے لیے نہ ملک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ان کا سروائیول ہے اور ساتھ ہی پیچھے پیچھے ان کو جو پش کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم یہ عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جن کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں عوام کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. دیکھیے نا آپ کتنی ڈائیکاٹمی ہے، کتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور کتنی اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے ان کی. اور اویس صاحب آپ ایگری نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے بقول گورنمنٹ کے؟ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے اور اس لیے اس کا جواب دینے کے لیے غلط ہے کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا. بالکل نہیں، بالکل بھی پولیٹیسائز نہیں. اگر یہ فیصلہ آیا وہ فیصلہ بالکل ٹھیک آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے انہی کا حق ہے کہ یہ ریزرو سیٹس ملیں. اس میں کون سی غلط بات کی انہوں نے؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن آپ کی اپنی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے اس کا وہ ان کے ساتھ ملیں گے تب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آرٹیکل 187 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ان دی ڈسپنسیشن آف جسٹس کین گو فار کمپلیٹ جسٹس. خود یہ سب کچھ جب ان کے پاس میٹر آ گیا، کیونکہ وہ اس سے آگے عدالت کوئی نہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. انہوں نے پورا کورٹ بیٹھا، یہ نہیں کہ ایک جج بیٹھا. ایک بات ہے سر پوائنٹ آ گیا. بیسر صاحب بات یہ ہے، اخلاقیات کی خیر بات ہی کوئی نہیں. اسیومنگلی مولانا فضل الرحمان کے ووٹ آپ کو مل جائیں، 2 ووٹ پھر بھی کم ہے وکیل صاحب کے پاس. یہ اسیوم کیا جائے نا کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں. نہیں، ہم توڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اس ایوان میں. اس کے علاوہ بھی جو 2 ووٹس علاوہ تو کوئی نہیں ہیں ان کے لوگ ہی ہیں نا. نظر دہرائیں تو بالکل آزاد لوگ ہیں اور وہاں جو ہے تحریک انصاف کے، لیکن انہوں نے اپنی ایفیلیشن ابھی تک نہیں دی. پٹ اٹ دس وے ہیں تو وہ آزاد، لیکن تھے وہ تحریک انصاف کے اس پہ لڑے، لیکن انہوں نے ایفیلیشن نہیں دی. انہی کی بات کر رہے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ایوان میں اگر نظر گھمائیں اور کوئی نہیں ہے. بس ظاہری بات ہے آزاد اور بھی ہیں، اور وہ آزاد جو ہیں وہ ایک بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ یہ ایگری کرتے ہیں. ان میں وہ جو آزاد ہیں آپ کے اور بھی آزاد ہیں جو پی ٹی آئی کے بیسکلی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایفیلیشن جمع نہیں کرائی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی نہیں کرائی. وہ بھی تو ہے نا آپ کے ساتھ. کچھ دو حتمی طور پہ آپ کو کچھ کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجھے اجازت ہوتی نا آف دا ریکارڈ گفتگو کرنے کی تو میں آپ کو بتاتا کہ حتمی بات کیا ہے اس کے اوپر. نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو میری ڈسکشن ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ بتاتا، لیکن آف دا ریکارڈ بات یہاں کوٹنگ ہو سکتی. اب کامران بھائی، اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ، میں نام بھی بتاتا پھر. آپ نے بات نہیں کرنی، آف دا ریکارڈ تھی وہ. اختر مینگل صاحب ایک جماعت کے سربراہ ہیں. انہوں نے تو مطالبہ کر دیا 2000 بندے چھوڑے میرے. دیکھیں نا، ان کے 2 سینیٹرز ہیں اور ان 2 سینیٹرز کے گھروں کے اوپر چھاپے، ان کو ہراس کرنا. تو یہ کس طریقے سے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ حاصل کیے جا رہے ہیں؟ ترمیم تو چلے وہ تو اور بات ہے، وہ تو لائر. اگر پاس نہ ہوئی اس کا آپ کو پتا ہے کتنے سیریس کانسیکوینسز تو حکومت کے لیے امبیرسمنٹ تو ایک بہت بڑی. نہیں، امبیرسمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کتنا بڑا کلیش ہو سکتا ہے. درست بات ہے. یعنی کہ جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کا بھی نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ان کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کلیش یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا معاملہ حل تو آبویسلی عدالتیں جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں چل رہی اب جو کہ ایک چلنا چاہیے. تو پھر تو اگر وہ ترمیم بھی پاس نہیں ہوتی ان کی تو پھر تو بھائی بہت بڑا کلیش ہے.